بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کی ایک پوری سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے۔ ہم نے طالبین مضمون کے علاوہ باقی سارا مواد تفسیر معرف القرآن سے لیا ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے چند آیات کا خلاصہ تفسیر دے کر پھر اس کے مضامین کی تشریح اور مطالعہ کا وضاحتیں اور فوائد دیے ہیں۔ اسی طرح اس کتاب میں اس واقعے کو قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق لکھا گیا ہے۔ نسب نامہ یہ ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پڑوتے ہیں اور ان کے والدہ کا نام راحیل بنت لابان ہے۔ حضرت یعقوب کو ان کے ساتھ بے حد محبت تھی، بلکہ عشق تھا، اور اس لیے کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ کرتے تھے۔ یہ بھی اپنے والد، دادا اور پردادا کی طرح سن رشد کو پہنچ کر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بنے اور ملت ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ کی خدمت سر انجام دی۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی زندگی ہی سے ان کے دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے عشق و محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ یوسف کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید نے 26 مرتبہ ذکر کیا ہے، جن میں سے 24 جگہ صرف سورہ یوسف میں اور ایک جگہ سورہ انعام میں اور ایک جگہ سورہ غافر میں ذکر آیا ہے، اور ان کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ پردادا ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام پر بھی قرآن مجید کی ایک سورت یوسف نازل ہوئی ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے متعلق عبرت و موعظت کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔ قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کے واقعوں کو احسن قصص کہا ہے، اس لیے کہ اس واقعے میں جس قدر عبرت، حکمت اور مواعظ و نصائح و دیت ہے، دوسرے کسی واقعے میں یکجا میسر نہیں ہے۔ در حقیقت یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب دلکش زمانے کے عروج و زوال کے زندہ یادگار ہے۔ یہ ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بننے اور بگڑنے اور ابھرنے کی ایسی بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں رہتی۔ یہ بدوی اور خانہ بدوش قبیلے کے ایک ایسے پردگانہ اور انمول موتی کی خیرت زا تاریخ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اعجاز نے اس زمانے کی بڑی سے بڑی متمدن قوم کی رہنمائی اور ان پر حاکمانہ اقتدار کے لیے چن لیا تھا اور شرف نبوی سے نوازا تھا۔ قرآن مجید تورات کی طرح داستان گوئی یا محض اشخاص و اقوام کے تاریخی حالات کی مرکہ نہیں ہے، بلکہ وہ جن واقعات تاریخی کو بیان کرتا ہے اس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ عبرت و موعظت اور تذکیر و پند کا مقصد وحید ہے۔ بس جبکہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بے نظیر عبرت اور بصیرت پناہ تھی، مثلا رشد و ہدایت کی اہمیت، ابتلاء اور آزمائشوں میں صبر و استقامت، رضا و تسلیم کے مظاہرے، افراد و اقوام کے عروج، اقبال کے وقائع، اللہ تعالیٰ کے عدل و رحم کی کرشمہ سازیہ انسانی اور بشری لغزشیں اور ان کے انجام و مال، عصمت اور ضبط نفس کی عجوبہ کاریاں، تو بلا شبہ وہ احسن القصص ہے اور کتاب ماضی کا وہ حسین ورق جو اپنی شان زیبائی میں یکتا اور فرد کہلانے کا مستحق ہے۔ جزاک اللہ۔